الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھوں اربوں شکر ہے جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے دو جنتوں کا اعلان کیا ہے. اس کی تفسیر کے اندر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک انسان گناہ کا ارادہ کر لے،
گناہ کرنے ہی لگے کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اس وقت وہ گناہ کو چھوڑ دے، تو فرمایا ایسے شخص کے لیے 2 جنتوں کا اعلان ہے۔ مزید تفسیر کو بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو تنہائی بھی میسر ہے، کوئی دنیا والا دیکھنے والا بھی نہیں ہے، گھر والے بھی نہیں دیکھ رہے، محلے والے بھی نہیں دیکھ رہے، علاقے والے بھی نہیں دیکھ رہے، کوئی اور بھی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی کے اندر اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا، اب گناہ کرنے لگا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خیال آنے کے بعد رب کے خوف کی وجہ سے اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ایسے شخص کے لیے 2 جنتیں۔ آج ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف کتنا ہے۔ کیا کوئی کام کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ یا کسی گناہ کو ہم کرتے ہوئے کبھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ چوکیداریاں تو ہم لگا لیتے ہیں، ایک ساتھی کو اس کونے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، دوسرے کو اس کونے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، تیسرے کو اس کونے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، یا کوئی ساتھی میسر نہ ہو تو گناہ کرنے سے پہلے کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ عرش والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی ہمارے ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن قربان جائیے اس عظیم ہستی پر جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا ہے، وہ بھی رب تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب بھی آندھی چلتی تھی، آسمان پر بادل چھا جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ کا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ آج تو بادل چھا جائیں، آندھیاں چلیں، ہم کہتے ہیں بڑے دیدن کا موسم ہے، بڑا خوبصورت موسم ہے، بڑا پیارا موسم ہے، لیکن جب آندھی چلا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ جب آسمان پر بادل چھا جایا کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر مسلط نہ ہو جائے، مصلی بچھا کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ خوف خدا دل کے اندر موجود تھا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہو گیا، تمام صحابہ کرام اپنے کام کاج کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے ہوئے آئے کہ سورج گرہن ہوا ہے، دیکھتے ہیں حضور کا اس معاملے میں کیا عمل ہوتا ہے۔ سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا ہے، مصلی بچھایا ہے، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز کسوف کی نیت کر کے باندھ لی ہے، اب قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں تلاوت کرنا شروع کر دی ہیں، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، آنسوں کی برسات تھی، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جس وقت تک آپ اس دنیا والے لوگوں میں موجود ہوں گے اس وقت تک میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں اس دنیا کے لوگوں میں حاضر ہوں گا تو تو عذاب نازل نہیں کرے گا، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک اس روح زمین پر کوئی استغفار کرنے والا ہوگا تو اس وقت تک میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اللہ کے حضور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ حضور کا یہ عمل ہوتا تھا اور اس قدر خوف رب تعالیٰ کا دل کے اندر بسایا ہوتا تھا۔ آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں، آندھی کی بات تو دور کی ہے، آسمان پر بادل چھانے کی بات تو دور کی ہے، گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، دھوکے پر دھوکہ کیے جا رہے ہیں، فراڈ پر فراڈ کیے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں، لیکن کبھی دل کے اندر خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ کبھی خوف ہمارے دل کے اندر ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا خوف ہمارے دل میں ہے ہی نہیں ہے، کبھی بھی یہ خیال نہیں گزرتا ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کا خوف دل کے اندر آ جائے تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا میں نے دیکھا کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، لیکن ہر فرشتے کا جسم اس طرح کانپ رہا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء الگ ہو جائیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتانا یہ فرشتے کیوں کانپ رہے ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا، اللہ کے رسول، یہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہیں۔ فرشتے ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، جب سے پیدا کیا ہے اسی حالت میں رب تعالیٰ کے احکام بجا لا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ ان کے جسم کپ کپا رہے ہیں۔ وہی معراج کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے۔ جب کرسی پر انسان بیٹھتا ہے یا کسی چارپائی پر بیٹھتا ہے تو اس کی چہکاٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کی چہکاٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی آواز سنائی دی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتانا یہ کس کی آواز ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ جبرائیل نے کہا، اللہ کے محبوب یہ عرش کی آواز ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس طرح کی آوازیں نکال رہا ہے۔ آج ہمارے اندر کتنا خوف ہے اللہ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اٹھا کر دیکھ، بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت ذکر ہے، ایک بوڑھا اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ جب بھی میں مر جاؤں میری لاش کو جلا کر کچھ ذرات کو پانی کے اندر بہا دینا، کچھ ذرات کو ہواؤں کے اندر بکھیر دینا۔ اللہ رب العزت اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، کچھ ذرات کو پانی کے اندر بہا دیا، کچھ ذرات کو ہواؤں کے اندر بکھیر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کیا جائے،
پانی کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کیا جائے۔ جب سارے ذرات جمع ہو گئے، اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال کر زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب مجھے بتا کہ تو نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اس بوڑھے نے جواب دیا، الہ العالمین، میرے پاس اتنے اعمال نہیں تھے، میری نیکیاں نہیں تھیں، میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو نے میرے خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا، آج میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میں تیری بخشش فرما کے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اللہ کا خوف کا یہ عالم ہوا کرتا تھا ان لوگوں کو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس شخص کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف بس گیا، رب تعالیٰ کا خوف سما گیا کہ کل قیامت کے دن میں نے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان ہے، اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی آنکھیں بیکار ہو چکی تھیں، ان کی آنکھیں بیکار ہو چکی تھی، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ کسی نے پوچھا، عبداللہ بن عمر کیوں روتے ہو، اس قدر کیوں روتے ہو؟ تو جواب دیا کہ اس دن کی وجہ سے روتا ہوں جس دن رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے میرے رونے کی یہ حالت ہے کہ میری آنکھیں بھی بیکار ہو چکی ہیں۔ ایک نوجوان صحابی اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اس آیت پر پہنچتے ہیں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے روزاروں کی طرح رو رہے ہیں، اللہ کے رسول پاس موجود ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس صحابی کا دم گھٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اس آیت کو پڑھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ہاں آسمان پھٹ جائے گا، اے فلاں تو اس دن برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اللہ کے خوف میں اس قدر رونے کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ جب اللہ کے حضور کے صحابی اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے تو اس وقت آسمان کے فرشتے بھی انہیں دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ آج ہمیں خوف ہے ہی نہیں، رونا کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جس آنکھ کا آنسو اللہ رب العزت کے خوف کے اندر گر جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 7 آدمی کل قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، ان 7 آدمیوں کے اندر ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو رات کی تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کر کے اس کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکالے، فرمایا وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ خوف ہی دل کے اندر نہیں ہے، وہ آنسو کا قطرہ کہاں سے آئے گا؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اگر آنسو کا قطرہ بہہ نہ سکے، اتنی وقت نہ ہو، اتنی طاقت اس کے اندر نہ ہو، اتنا خوف دل کے اندر نہ ہو، اگر یہ بال بھی گیلے ہو جائیں آنسو سے، فرمایا کل قیامت کے دن یہ بھی اس آنسو کے قطرے کی گواہی دیں گے کہ ربا اس آنکھ سے تیرے خوف کے اندر آنسو نکلا تھا، میں گواہ بن کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں
کہ جن کو باجماع اہل سنت تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص کہا گیا ہے. تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر سنائی. اور وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب صدیق کو جنت میں جانے کا اعلان ہوگا تو ہر دروازہ پکار کر کہے گا کہ صدیق مجھ سے داخل ہو جائیے. لیکن اس عظیم شخصیت کے خوف کا یہ عالم ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ کبھی فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ لیا جاتا. فرمایا کرتے تھے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس ہوتا کہ مجھے کاٹ کر جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا. اور ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے. ایک جانور کو دیکھا مزے سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ٹھنڈی سانس لی اور فرمانے لگے کاش کہ میں یہ جانور ہی ہوتا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا. کہ کس قدر یہ مزے میں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. کل اللہ کے ہاں اس کو کھڑا بھی نہیں ہونا، حساب و کتاب بھی نہیں دینا. اور اس قدر اللہ کا خوف تھا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک دن کوئی بات بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک سخت جملہ کہہ دیا. جب جملہ تو کہہ لیا لیکن اللہ کا خوف اتنا تھا کہ اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے مجھے کہنے لگے کہ مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو. میں نے کہا نہیں، میں بدلہ نہیں لیتا. 3-4 مرتبہ اس کا تکرار ہوا کہ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا آپ بدلہ نہیں لیتے تو میں آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ شکایت کا کہوں تو یہ مجھ سے بدلہ لے لیں اور کل قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو. اللہ کا خوف اس قدر دل کے اندر تھا. پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا ہے، بدلے میں کچھ نہیں کہا، لیکن آپ یہ الفاظ کہہ دیتے کہ اے صدیق جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے. اس میں بھی بڑا سبق ہے. آج اگر ہمارے درمیان ایسا کچھ ہو جائے تو ہم تو ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بدلہ تو ہم فوراً لیتے ہیں، باتوں کا بدلہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایسا نہ کیا کریں. اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا کریں. صحابہ کرام کی زندگیوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں. اور دیکھیے کہ افضل ترین شخص ہے کہ اس کے خوف کی یہ حالت ہے کہ کبھی کہتا ہے کاش میں درخت ہوتا، کبھی کہتا ہے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، اور کبھی کہتا ہے کاش میں گھاس ہوتا کہ مجھے کاٹ کر جانوروں کے اندر ڈال دیا جاتا. اور پھر خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر ان کو خوف تھا رب تعالیٰ کا، اس قدر خوف تھا کہ ہر وقت رب تعالیٰ کے خوف کے اندر روتے رہتے تھے. ہر وقت رب تعالیٰ کے خوف کے اندر روتے رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا کہ کل قیامت کے دن مجھ عمر سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا. کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا،
کبھی کیا فرماتے تھے، کبھی کیا فرماتے تھے۔ ایک دن روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے کام کے اندر مشغول ہیں، ایک شخص آیا، صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ مجھے بدلہ لے کر دیں، آپ مجھے بدلہ لے کر دیں۔ تو اپنے کام کے اندر مشغول سے اٹھا کر اس کو درا مار دیا۔ اب وہ شخص چلا گیا، دل کے اندر خوف خدا تھا، خیال آیا کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں۔ بلاوا بھیجا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ شخص دربار میں آیا تو درا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا کہ عمر حاضر ہے، بدلہ لو عمر سے۔ اس شخص نے کہا نہیں، میں بدلہ نہیں لیتا، میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد گھر آئے، شرمندگی کا یہ عالم تھا کہ مصلی بچھایا، رونے لگ گئے اور فرمانے لگے عمر تو کمینہ تھا، اللہ رب العزت نے تجھے اونچا مقام عطا کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ عطا کیا۔ اور وہی عمر ہے کہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک میدان میں جا رہا ہے، اپنے اونٹ سے اتر کر اپنا گریبان پکڑ کر کہتا ہے عمر تکبر نہ کرنا، تو وہی تھا جب اس مقام سے اونٹ گھر لے جایا کرتا تھا، باپ تجھے کہا کرتا تھا عمر تجھے اونٹ بھی چرانا نہیں آتے، آج اللہ رب العزت نے تجھے وہ مقام عطا کیا ہے، قرآن کی وجہ سے وہ تجھے عظمت ملی ہے، محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے تجھے وہ عزت ملی ہے کہ آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اس وقت بھی یہ ساری چیزیں یاد کر کے دہرا کر کہہ رہے تھے کہ عمر تو نے کیا سمجھ لیا کہ یہ تجھے مقام مل گیا ہے، تو اپنے ذرا بیک گراؤنڈ کو تو دیکھ کہ یہ مقام تجھے ملا کس وجہ سے ہے۔ اور اپنے آپ کو ان الفاظ سے شرمندہ کر رہے تھے کہ عمر تو نے کیا کیا ہے، کل قیامت کے دن تجھے اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب نہیں دینا۔ ان اتنی عظیم عظیم شخصیات کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اپنے رب کے خوف کے اندر کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس سے کل قیامت کے دن انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کس قدر گناہوں کے اندر لت پت ہیں، کس قدر ہمارے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمیں ذرا بھی رب تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ آج ہم ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے، لیکن آج تک ہمارے دل میں یہ خیال نہیں گزرا، کبھی بھی کسی کام کرنے کے بعد ہمارے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ کل قیامت کے دن ہم نے رب کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے۔ آج ہم گناہ کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی خیال نہیں گزرتا کہ اس گناہ کو ہمارے رب نے بھی دیکھا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھ بھی ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے گناہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ پھر دوسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور گناہ بھی ایسا ہے کہ مجھے رجم کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کو رجم کرنا پڑے گا۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ صحابی کی عظمت کو ذرا دیکھیے، اللہ کے خوف کے عالم کو ذرا دیکھیے کہ گناہ ہو گیا ہے، اس فکر میں پڑ گیا کہ جو سزا ہے وہ دنیا میں مل جائے، آخرت کے اندر رسوائی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابی بار بار اصرار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے صحابہ سے کہا اس سے پوچھو الیس بمجنون، اس پر جنون تو طاری نہیں ہو گیا، یہ مجنون تو نہیں ہے کہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے جانچ پڑتال کی،
اس سے باتیں کی، پوچھا، اس نے کہا نہیں مجنون نہیں ہوں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، اس پر جنون طاری نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس کے منہ کی بو کو چیک کرو، منہ کے ساتھ منہ لگا کے بو لو، کہیں یہ شراب پی کر تو نہیں آیا کہ اس کے نشے میں یہ باتیں کہتا ہوا جا رہا ہے۔ صحابہ نے چیک کیا، منہ کی بو کو دیکھا، عرض کی اللہ کے رسول اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو یہ رجم کا حقدار ہو گیا ہے، اب تو یہ رجم کا حقدار ہو گیا۔ رجم سمجھتے ہیں؟ جس کو رجم کا پتہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج ہم مسلمان ہیں۔ رجم اس کو کہتے ہیں جو شادی شدہ ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ بدکاری کر لے تو اس کو اسلام کے اندر یہ سزا ہے کہ رجم کیا جاتا ہے، پتھروں سے اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس کو رجم کہا جاتا ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہو، اسلام کے اندر اس کی بدکاری کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ آج سزائیں نہیں ہیں نا، اسی لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہر کونے خطرے میں انسان مسلمان یہی کام کر رہا ہے، سزاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر سزائیں ہوں تو جو اسلامی قانون ہیں وہ ان کا نفاذ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمیں بخوبی علم ہو، پتہ ہو ہمیں کہ فلاں کام کریں گے تو یہ سزا ملے گی۔ تو بہرحال یہ اسلامی قانون ہے، ان کا سب کو پتہ ہونا چاہیے، اسلامی تعلیم کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہے، کس وجہ سے؟ کہ دشمن نے ہمارے اندر جو چیزیں، جو آلات بھیجے ہیں وہ ہمیں دین نہیں سکھا رہے، وہ ہمیں بدکاری سکھا رہے ہیں، بدراہی سکھا رہے ہیں۔ غلط کام تو ہمیں سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، یوٹیوب کہاں سے چلتی ہے، چورم کہاں سے چلتا ہے، فلاں چینل کہاں سے چلتا ہے، فلاں کہاں سے چلتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اسلام کے اندر فلاں چیز کا کیا حکم ہے، سنت کا کیا حکم ہے، فرض کا کیا حکم ہے، اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ آج ہم اسلامی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ فلاں مقام پر لے جا کر ان کو رجم کیا جائے۔ تو صحابہ نے جب ان کو پتھروں سے رجم کر دیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، موت واقع ہو گئی۔ اب صحابہ کے اندر 2 گروہ بن گئے، ایک نے کہا کہ یہ ہلاک ہو گیا، دوسرے نے کہا ہلاک نہیں ہوا، شہید ہو گیا ہے۔ اسی اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ لڑو مت، اس کے لیے استغفار کرو، اور میں اللہ کا رسول یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس صحابی کی توبہ کو ساری کائنات کے گناہگاروں کے اندر تقسیم کیا جائے تو سب کی بخشش کے فیصلے اللہ رب العزت فرما دیں گے۔ اتنی قوی اس کی توبہ ہے، اور یہ توبہ کس وجہ سے ہوئی؟ کہ خوف خدا دل کے اندر موجود تھا، خوف خدا دل کے اندر موجود تھا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے شرمناک اور شرمسار ہونے سے بچنے کے لیے اپنی سزا کے لیے اپنی ذات کو خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اس قدر خوف خدا دل کے اندر ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، نہیں، اپنے گناہ کو چھپاؤ، ہو جائے تو چھپاؤ، جان بوجھ کے کبھی گناہ نہ کرو، اور ہو جائے تو اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد اپنے رب سے معافی مانگو، یا اللہ تم بڑا غفور رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یہ گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اور کبیرہ گناہ کے بارے میں باجماع امت اہل سنت یہ فیصلہ ہے کہ جب تک گناہ کبیرہ کی معافی نہ مانگی جائے اللہ رب العزت اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے پہلے تو گناہ کرو ہی نہ، اللہ کا خوف دل کے اندر بٹھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ جب ہر معاملے کے اندر انسان اپنے رب سے ڈر جائے گا تو پھر گناہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے، بری خصلتوں سے انسان جب اپنے نفس کو روک لے گا تو پھر گناہ کی طاقت ہی نہ رہے گی۔ جب گناہ کی طاقت نہ رہے گی، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا تو پھر تو معاملہ ہے ہی کلیئر۔ جب کبھی گناہ ہو جائے تو پھر فوراً اس پر معافی مانگو۔ پہلے بھی کئی بار میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ کرامن کاتبین جو دو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، جو دائیں جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جو گناہ لکھتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے تو یہ بائیں کندھے والا دائیں سے پوچھتا ہے کہ اس نے فلاں برائی کی ہے، لکھوں یا نہ لکھوں۔ امیر یہ ہوتا ہے، دائیں والا امیر ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے اس نے برائی کی ہے، لکھوں یا نہ لکھوں؟ وہ کہتا ہے ذرا صبر کر، ابھی نہ لکھ۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھتا ہے، ابھی تک اس کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں ملا، کوئی معافی وغیرہ اس نے نہیں مانگی ہے، لکھوں یا نہ لکھوں؟ وہ کہتا ہے ذرا صبر کر جا، ابھی نہ لکھ۔ اس اثناء کے اندر بڑا وقت گزر جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ وہ پوچھتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اب تک اس بدبخت نے معافی نہیں مانگی، اب اس کا یہ گناہ لکھ لیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی مولتیں ہیں، کتنی چھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت بخشش کے بہانے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طرح جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہو جائے، لیکن انسان ہے کہ غافل ہے، یہ اپنے رب کی طرف کبھی بھی رجوع نہیں کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل کے اندر رب کا خوف طاری ہو گیا، اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے باز رکھا، گناہوں سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے جنت میں ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو جنتوں کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ اس کو دنیا کے اندر کوئی خوف اور غم ہوگا، نہ ہی کل قیامت کے دن کوئی خوف اور غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔